بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، خیبر پختونخوا 9/11 کے واقعے کے بعد بالخصوص غیر اعلانیہ جنگ کا شکار ہے۔ یہاں عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں دونوں نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ حال ہی میں جب افغانستان میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا تو لگ رہا تھا کہ صوبے میں قیام امن کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائے گی، لیکن حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام سے کچھ ہی مدت قبل ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات میں جو اضافہ ہوا وہ بڑے خطرات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اقلیتی برادری کے ارکان کا قتل ہو یا علماء دین کی ٹارگٹ کلنگ، اس سے حقیقت میں دہشت گردی کے ایجنڈے ہی کو فروغ ملتا ہے۔ ابھی یکم محرم الحرام سے قبل حیات آباد میں FCC کے 6 اہلکاروں کو بم دھماکے میں شدید چوٹیں آئیں اور بعد ازاں باڑہ میں حساس سول اور سول آرمڈ فورسز کی تنصیبات پر خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے میں آزاد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 10 کے قریب شہادتیں ہوئی۔ مرنے والوں میں سویلینز اور پولیس اہلکار دونوں شامل ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسی طرح ریگی ماڈل ٹاؤن میں بھی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، جس میں 3 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ SP کینٹ وقاص رفیق نے اس موقع پر صحافیوں سے مختصر گفتگو میں کہا کہ حملہ آوروں کے پاس امریکی ہتھیار موجود تھے، جبکہ ان کے پاس نائٹ ویژن گاگلز تھی، کیونکہ انہوں نے شہید ہونے والے اہلکاروں کے سر کا ہی نشانہ لیا تھا۔ اسی طرح سربند پولیس چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا گیا، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا، جبکہ منگل کے روز ایڈیشنل SHO عدنان افریدی بھی علی مسجد خودکش بم دھماکے کا نشانہ بن گئے۔ تاہم محرم الحرام کے ابتدائی دنوں ہی میں اس قدر شدت سے حملے قابل فکر ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ادارے الگ الگ اور مل کر بھی آپریشنز میں مصروف ہیں، لیکن ان حملوں میں وقتی کمی آنے کے سوا کوئی بڑی کامیابی دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ گزشتہ سال ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نان اسٹیٹ ایکٹرز پوری طرح متحرک ہیں۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ اور بعد میں چہلم امام تک کا سارا عرصہ سیکیورٹی کے حوالے سے سخت قسم کے فول پروف انتظامات کا متقاضی ہے۔ اگرچہ صوبائی محکمہ پولیس نے اس حوالے سے خاص انتظامات کر رکھے ہیں، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ عاشورہ محرم کے لیے چاروں صوبوں نے فوج کی خدمات بھی طلب کر رکھی ہیں، لیکن موجودہ حملوں کے پیش نظر خدشات بڑھ رہے ہیں۔ 8، 9 اور 10 محرم کو موبائل فون سروس کی معطلی، بازاروں کی بندش، پشاور میں پولیس کی اضافی نفر کی تعیناتی، انٹری ایگزٹ پوائنٹس کی کڑی نگرانی، خصوصی دستوں اور عملے کی تقرری، پولیس گشت میں اضافہ، دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی یا
افغانستان کے باشندوں کا پشاور میں داخلہ بند کرنے کا طریقہ کار اور ایسی بہت ساری دیگر سرگرمیاں ہر سال محرم کے دنوں میں روٹین کی کارروائی کی شکل یا روایت سی بن گئی ہے۔ حالانکہ بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ جن سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فائدہ نہیں پہنچتا اور راستوں یا موبائل فون سروس کی بندش سے عوام کو بھی کئی طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس مرتبہ محرم الحرام سے قبل جس طرح کے پرتشدد آغاز نے صوبائی دارالحکومت کے عوام کو فکر مند کر دیا ہے، بالکل اسی طرح متعلقہ حلقوں کو بھی روایت سے ہٹ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے اور اپنا خاص فضل فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔